مفتی صاحب ذرا بتائیے آپ کا علمی مقام، آپ کا مرتبہ، اور خاص طور پہ جو سندھ کے حالات جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ کیا تھے؟ سیون کا انتخاب کیوں ہوا؟ کسی اور زمین کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، ہر صوفی اپنے زمانے کا بہترین عالم دین ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کوئی صوفی ایسا نہیں جو عالم نہ ہو۔ علم بنیاد ہے تصوف اور طریقت کی۔ دراصل قرآن و سنت کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اللہ، تو بغیر علم قرآن و سنت کے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عثمان قادری، حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ پھر 17 سال کی عمر تک آپ نے تمام علوم اپنے علاقے میں حاصل کیے۔ جب آپ کی 20 سال عمر تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس وقت آپ کو راستہ میسر آیا عالی علوم حاصل کرنے کے لیے دیگر جگہوں پر سفر کرنے کا، کیونکہ اس سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کی خدمت کی ضرورت تھی اور ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ آپ ان کی خدمت میں رہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے شوق کی قربانی دی اور اپنی والدہ کی خدمت میں ہی رہے۔ 18 برس کی عمر میں والدہ نے پردہ فرمایا، 20 برس کی عمر میں والد نے پردہ فرمایا۔ 18 برس کی عمر میں والد صاحب نے پردہ فرمایا اور 20 برس کی عمر میں والدہ نے۔ اچھا، اس طرح سے، ٹھیک۔ اچھا، اس وقت اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آئی، اور میرا وجدان بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت رحمہ اللہ نے چونکہ اپنے شوق کو والدہ کی خدمت پر قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پھر علم اور سعادت کے دروازے آسان کر دیے اور کھول دیے۔ اس کے بعد آپ اسفار پر روانہ ہوئے اور دنیا بھر کے آپ نے اس زمانے کے اکابر علماء سے مختلف علوم و فنون سیکھے اور پھر صوفیاء اور بزرگوں کی خدمت میں رہے۔ تو ملا جلا کے بات یہ ہے کہ آپ بہترین الہیات دان، آپ شرعی علوم کے ماہر، حتیٰ کہ اپنے زمانے کے اگر سب سے بڑے مفتی کہے جائیں تو بات چھوٹی نہ ہوگی۔ اچھا، یہ پہلو کتنا لوگ میں جو ہے آپ صاحب افتاء تھے، آپ فتویٰ جاری فرماتے تھے اور آپ کی بات کو اہل علم تسلیم کرتے تھے۔ اللہ، آپ بہترین فلسفی تھے۔ اللہ، آپ چیزوں کو گہرائی میں جا کر سمجھتے اور پھر ان کو عوامی اذہان اور ان کی کیپیسٹی کے مطابق انہیں ڈیلیور فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیک وقت بہترین قسم کے اور ناقابل مثال، یعنی آپ کی مثال بھی نہیں تھی، آپ ایسے عربی زبان کے اندر ادراک رکھتے تھے، ماہر لسانیات۔ آپ فارسی میں بہترین قابلیت رکھتے، ماہر تھے فارسی زبان، پشتو کے، حتیٰ کہ پنجابی کے، سندھی کے، سنسکرت زبان کے، ترکی زبان کے، یعنی عربک پہ عربک پر تو تھا ہی عبور۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان زبانوں پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھا، ید طولہ تھا، اور آپ ان سارے زبانوں میں لوگوں کو دین ڈیلیور فرماتے، یعنی اسی لیے کلچرل ڈائیورسٹی بھی آپ کے یہاں نظر آتی تھی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے جہاں جہاں آپ رہے، آپ کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش تھی۔ آپ جہاں چند دنوں کے لیے بھی قیام کرتے تو لوگوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتا اور آپ سے اکتساب فیض کرتا۔ آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات میں پہلے ریکارڈ کروں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ بتائیے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ جس کو سعادت مند بناتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ذکر اور فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا اچھی جس کو یہ نصیب ہو، سمجھ لیجئے اس کے لیے خوشبختی کا، سعادت کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بہرحال آپ آئے سندھ میں، ٹھیک ہے، اور آپ نے جگہ کا انتخاب کیا سیون کا۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ سیون اس زمانے میں ایک تو سیاسی لحاظ سے بڑی اہم لوکیشن تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 سیون کے اندر
برائی کی کثرت تھی. ٹھیک ہے. صوفیاء کرام کی ڈیوٹیز لگتی ہیں. واہ. یہ خود سے جگہوں پہ جا کر نہیں رہتے. واہ واہ واہ. جہاں کا انہیں حکم ہوتا ہے وہاں جا کر یہ رہتے ہیں. مین ہب سے جو حکم ہوا تھا. ہب سے جو حکم. اور وہاں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس برائی کا، بدعت کا، منکرات کا، معصیات کا خاتمہ، لوگوں کی اصلاح، اعتقادی اور عملی اعتبار سے جو لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، فساد ہے، اس کا خاتمہ کرنا، ان کو اللہ کی طرف موڑنا. آپ اس لیے آئے. اور پھر آپ نے سہون کو برائی اور فحاشی کی دلدل سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کیا، وہاں روشنی پھیلائی. اور میں آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو علم کے قریب کیا، برائی سے دور کیا. ایک ولی سے سچی محبت یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے. آپ ان کی محبت کا دعویٰ کریں اور آپ شیطان کا راستہ نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی محبت کا صادق نہیں ہیں. آج لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت یہ ہے کہ ان کے دربار شریف سے لے کر جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر، اور وہاں بالخصوص جہاں آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات، آپ آداب کا خیال رکھیں اور ان کی تعلیمات کو غالب کریں.